اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے ایک سردار عبد مناف بن قصی پہ آنا پڑے گا، جو 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی حصے میں مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں 2 جڑواں بیٹے تھے، جن کے نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد مناف کے یہ دونوں بچے پیدائش کے وقت کچھ اس طرح سے آپس میں چپکے ہوئے تھے کہ ہاشم کے پاؤں اپنے بھائی کی پیشانی سے جڑے ہوئے تھے، اور لیجنڈ کے مطابق ان کے والد نے انہیں اپنی تلوار سے الگ کیا۔ ویورز، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس بنو امیہ، جبکہ ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ اور یہ تعجب کی بات ہرگز نہیں ہے کہ جڑواں بھائی ہونے کے باوجود ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان تعلقات کی اکثر روایات میں دشمنی نظر آتی ہے، اور یہ دشمنی اسلام آنے کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جاری رہی۔ عبد شمس کے بعد ان کا بیٹا امیہ اپنے چاچا ہاشم کی سخاوت کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہا، جس کے نتیجے میں حضرت ہاشم نے مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ امیہ نے مکہ کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے طور پہ ڈیوٹی سنبھال لی، اور اسی پوزیشن کی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پہ بہت مضبوط ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ اسلام کی مخالفت کرنے میں ہر محاذ پہ سب سے آگے رہے، جن میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سن 630 میں مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ان سابق اسلام دشمنوں میں کچھ ایسی خصوصیات موجود تھیں جو اس نئے نظام کے لیے مفید تھیں۔ چنانچہ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی یمن اور طائف میں اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے بیٹوں معاویہ اور یزید کو شام میں بھیجی گئی فوجوں کی کمان سونپی گئی۔ ویور، سن 656 عیسوی میں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسلام کا پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں چوتھے خلیفہ حضرت علی اور شام کے اموی گورنر حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ویورز، مورخ یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 5 سال کی اس خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ حکومت کی بھاگ دوڑ اب معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ جا چکی تھی۔ تاہم سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے بنو امیہ کی اموی سلطنت اور مسلمانوں کی پہلی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ امیر معاویہ نے حکمرانی سنبھالتے ہی سب سے پہلے سلطنت کے دارالخلافے کو کوفہ سے شام منتقل کیا، لیکن انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو شام میں اپنے دربار یا صوبوں میں کوئی زیادہ عہدے نہ دیے۔ اس کے برعکس اموی خاندان کے لوگوں کو مدینہ تک ہی محدود رکھا۔ سن 676 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ اس وقت بہت زیادہ متنازع ہو گیا جب سن 680 میں ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا۔ یزید پورے عالم اسلام میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اسے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ضرورت تھی، اور یہ بیعت کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے نواسہ رسول اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو پوری مسلم دنیا میں عاشورہ کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یزید نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، اور ان محاصروں میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یزید محض 3 سال کی مختصر حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا،
جس کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ II اگلا حکمران بنا۔ لیکن مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حکومت کرنے کے محض 20 دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ویورز، چونکہ معاویہ II کی کوئی اولاد نہ تھی تو اس کی موت کے بعد مسلمانوں کی دوسری خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں حکمرانی بنو امیہ کی ایک دوسری شاخ میں منتقل ہو گئی۔ حضرت معاویہ کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم نے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ مروان نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ان جنگوں میں کافی مال غنیمت بھی اکٹھا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا شمار بنو امیہ کے امیر ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مروان حضرت عثمان کے سیکرٹری کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک کو سلطنت کو ماڈرن یا جدید بنانے والے کے طور پہ جانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے سلطنت کے قوانین میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ اس کے علاوہ سن 688 میں اسی کے دور میں پہلی دفعہ یروشلم میں مسجد اقصی کا گنبد بھی تعمیر کرایا گیا، جو کہ آج بھی ہمیں اسی شکل میں نظر آتا ہے۔ عبد الملک اسلامی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے سکوں پہ اپنا نام نقش کرایا۔ وہ تاریخی لحاظ سے اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ پہ چڑھائی کرنے کو بھیجا، جو کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں جا چکا تھا۔ حجاج کی فوجوں نے حج کے دوران شہر پہ پتھروں کی برسات کر دی اور اس حملے میں خانہ کعبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ 7 مہینے کے محاصرے کے بعد ابن زبیر خانہ کعبہ کے گرد لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور شہر امویوں کے ہاتھ چلا گیا۔ حجاج بن یوسف بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ عرب کے طائف کے علاقے میں بستے تھے۔ اس فتح کے نتیجے میں عبد الملک نے خوش ہوتے ہوئے حجاج بن یوسف کو مکہ کی گورنرشپ دے دی۔ سن 705 عیسوی میں عبد الملک کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا الولید اموی سلطنت کا چھٹا حکمران بنا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی اسلامی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور یہ اپنی تمام جنگی مہمات کے لیے حجاج بن یوسف پہ ہی انحصار کیا کرتا تھا۔ ولید کے دور حکومت میں اموی فوجیں مغرب میں ہسپانیہ یا اسپین تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے سن 712 میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو محض 17 سال کی عمر میں برصغیر کی طرف بھیجا، جس کے نتیجے میں موجودہ پاکستان میں سندھ کا علاقہ فتح کر لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی مہم کی وجہ سے موجودہ سندھ میں دیبل کے علاقے سے اسلام برصغیر میں داخل ہوا۔ لیکن سن 715 میں الولید کی موت کے بعد اس کے بھائی سلیمان نے تخت سنبھالتے ہی اپنے باپ دادا کے لگائے ہوئے تمام گورنرز اور جنرلز کو برطرف کر دیا۔ سندھ میں محمد بن قاسم اور ہسپانیہ میں موسیٰ ابن نصیر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی قتل کرا دیا۔ اس کے ان اقدامات کے نتیجے میں اموی سلطنت جو بڑی تیزی سے مشرق اور مغرب میں پھیلتی چلی جا رہی تھی وہیں رک گئی۔ لیکن ویور، سلیمان نے اپنی موت کے قریب ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی یا بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی بجائے اپنے کزن عمر بن عبدالعزیز کو اگلا حکمران منتخب کر دیا، جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہم خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری میں کر چکے ہیں۔ ویورز، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کی پوتی حضرت لیلہ کے بیٹے تھے، اسی لیے انہیں عمر ثانی یا عمر II بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اموی سلطنت کے 8ویں حکمران تھے اور باقی تمام اموی حکمرانوں کے برعکس انہیں مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اموی معاشرے میں کئی اصلاحات کی اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات اٹھائے۔ انہیں اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ارد گرد بہت سے علماء موجود تھے اور وہ سلطنت کے مختلف فیصلوں کے لیے اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا اور سلطنت کے ہر خاص و عام کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازم کر دیا۔ جہاں تک ان کی فوجی قیادت کی بات ہے تو انہیں انتہائی امن پسند حکمران سمجھا جاتا ہے۔
ایک اچھا فوجی سپہ سالار ہونے کے باوجود انہوں نے قسطنطنیہ، ایشیا اور یورپ کے علاقوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ پہلے اپنی سلطنت کی اندرونی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ تاہم بعد میں ان کے دور میں اموی فوج نے اسپین میں عیسائی سلطنت کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ ویورز، حکومت میں آنے سے پہلے ان کی آمدنی تقریباً 50,000 دینار سالانہ بتائی جاتی ہے، لیکن خلیفہ بننے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے زیر استعمال ہر چیز بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطنت میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے نظام کو بہت بہتر کیا۔ لیکن ویورز، اس وقت کا اموی شاہی طبقہ انصاف، سادگی اور مساوات کی ان پالیسیوں کو ہضم نہ کر پا رہا تھا، تو انہوں نے عمر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے ایک غلام کے ذریعے انہیں زہر دلوا دیا۔ چنانچہ وہ محض 3 سال حکومت کرنے کے بعد سن 720 میں انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ بنو امیہ کے تمام حکمران بہت غیر مقبول تھے اور ان سب کا دور ہمیشہ بدامنی کا شکار رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد عبد الملک بن مروان کی نسل سے کئی حکمران آئے، لیکن اپنے باپ دادا کی طرح یہ لوگ بھی حکومت کرنے کے قابل نہ تھے۔ بنو امیہ کا آخری طاقتور حکمران ہشام عبد الملک تھا۔ سن 743 میں اس کے انتقال کے بعد اگلے 1 سال میں سلطنت پہ 3 حکمران آئے اور اب سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے خاتمے کے کگار پہ تھی۔ مروان II کے دور میں خراسان سے بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں سن 750 میں بنو امیہ کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کے بعد اب ان علاقوں پہ بنو ہاشم سے ایک خاندان حکومت کر رہا تھا، جس کا نام بنو عباس تھا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں اموی سلطنت میں کئی بغاوتیں جنم لے رہی تھیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہ تھی، حکومت باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اور دوسرا اس وقت یہ سوچ عام تھی کہ خلیفہ بنو ہاشم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ سن 719 میں ہاشمیہ تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں سن 746 میں ان لوگوں نے خراسان کے علاقے پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جلد ہی امویوں کا مضبوط گڑھ یعنی کوفہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا، اور سن 750 میں بنو عباس سے ابو عباس الصفا کو کوفہ کی ایک مسجد میں نیا خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ ویورز، بنو عباس کی نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس سے چلتی ہے، اور یہ بنو ہاشم سے ہی نکلنے والا ایک قبیلہ تھا۔ لیکن خلیفہ کا بنو عباس سے ہونا مسلمانوں کے لیے تھوڑا حیران کن تھا، کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بنو ہاشم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ بہرحال اس نئے خلیفہ کے خلاف مختلف اموی گورنرز اور جنرلز نے بغاوتیں شروع کر دیں، لیکن عباسیوں نے ان تمام بغاوتوں کو کامیابی سے کچل دیا۔ آخری اموی حکمران مروان II اور اس سے جڑے ہر شخص کو قتل کر دیا گیا، سوائے ہشام کے پوتے عبد الرحمن کے، جو اپنی جان بچا کے اندلس یا اسپین بھاگ نکلا، جہاں اس نے اپنی نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ الصفا نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے دارالحکومت کو شام سے دوبارہ کوفہ منتقل کیا، اور اگلی کئی صدیوں تک عراق ہی عباسی اقتدار کا گڑھ بنا رہا۔ الصفا نے اپنا 4 سالہ دور حکومت خلافت کو مضبوط کرنے اور تعمیر نو کے کاموں میں صرف کر دیا۔ تعلیم کو ہر خاص و عام پہ لازم کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ چینی قیدیوں کی مدد سے سلطنت میں پہلی پیپر مل لگائی گئی۔ الصفا سن 744 میں چیچک کے مرض سے انتقال کر گیا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی المنصور کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ویورز، جدید مورخین المنصور کو عباسی سلطنت کا حقیقی بانی مانتے ہیں۔ اس نے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے اور سلطنت میں کئی اداروں کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بغداد کے راؤنڈ سٹی یا گول شہر کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی، جو کہ اس وقت کا دنیا کا ایک میگا پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے، جس میں تقریباً 18 ملین سونے کے سکے خرچ کیے گئے۔
اس کے علاوہ المنصور کے دور میں دنیا کے جدید سائنسی علوم کو مختلف زبانوں سے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام بھی شروع کیا گیا، اور ڈاک خانہ یا پوسٹ آفس کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی۔ ویورز، جہاں المنصور کا دور اسلام کے سنہری دور کی ابتدا سمجھا جاتا ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ اس کے تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے۔ امام جعفر الصادق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے انہیں المنصور کے کہنے پہ زہر دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مشہور ہستیوں کو قید میں بھی ڈال دیا گیا، جن میں امام ابو حنیفہ سر فہرست تھے۔ سن 775 میں المنصور حج کے سفر کے دوران انتقال کر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا المہدی تخت نشین ہوا، جس کا 10 سالہ دور حکومت کافی پرامن سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور کا آغاز کئی سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے کیا۔ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی توسیع اور سجاوٹ کا کام بھی اسی کے دور میں شروع ہوا۔ اس کے بارے میں سب سے مشہور یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کے برعکس اہل بیت کے ساتھ تعلقات بہت اچھے کیے، اور اہل بیت کے قید میں ڈالے گئے تمام لوگوں کو رہا کر دیا۔ المہدی نے اپنی زندگی میں ہی جانشینی کا ایک منصوبہ دے دیا تھا، جس کے مطابق پہلے اس کا بیٹا الہادی اور پھر اس کا چھوٹا بیٹا ہارون تخت نشین ہونا تھا۔ الہادی کا 1 سالہ دور حکومت اندرونی انتشار اور مختلف بغاوتوں کو کچلنے میں گزر گیا۔ اس کی موت پیٹ کے السر سے ہوئی، اور کچھ مورخ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ حکومت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی ماں نے اسے زہر دیا تھا۔ الہادی کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہارون الرشید عباسیوں کا 5واں خلیفہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد ہارون نے بغداد کی سب سے بڑی مسجد میں خود جمعے کی نماز کی امامت کی، اور پھر اسی وقت سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں اور عام عوام سے بیعت طلب کی۔ چنانچہ وہ آفیشل طور پہ مسلمانوں کے خلیفہ بن کے سامنے آئے۔ ویورز، ان کا دور عباسیوں کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے انتہائی قابل وزیروں کا انتخاب کیا۔ ہارون کا دور طویل لیکن خوشحال تھا۔ ان کے دور میں بغداد میں دولت کی بھرمار تھی، اور اس دولت کا زیادہ تر حصہ مختلف علوم جن میں میتھمیٹکس، میڈیسن، لٹریچر اور ایسٹرونومی کے ساتھ ساتھ مختلف ریسرچز پہ خرچ ہوتی تھی۔ اور ویورز، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتائی جائے کہ جابر بن حیان، جنہیں فادر آف کیمسٹری بھی مانا جاتا ہے، ہارون کے ریسرچرز میں شامل تھے۔ ہارون نے مختلف علوم کا ترجمہ کرنے کے لیے بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی، جہاں پوری دنیا سے مسلمان، عیسائی، یہودی اور ہندو اسکالرز مختلف علوم کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ویورز، یہ ایک ایسا دور تھا کہ پورا یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور یورپینز اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عباسی سلطنت کا رخ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ہارون کی موت کے بعد ان کا بیٹا الامین بہت آسانی سے اگلا خلیفہ بن گیا، لیکن الامین اور اس کے بھائی مامون کے درمیان تخت کو لے کے حالات کافی تلخ تھے، جس کے نتیجے میں دونوں بھائیوں میں ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ مامون کی فوج کے ایک جنرل طاہر نے بغداد کا محاصرہ کرتے ہوئے الامین کو قتل کر دیا، اور اس کا سر بغداد کے راؤنڈ سٹی کے امبر گیٹ پہ لٹکا دیا۔ یوں المامون عباسی سلطنت کا 7واں خلیفہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ ویورز، مامون بذات خود ایک عالم تھا۔ اس نے میڈیسن اور فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن بھی حفظ کر رکھا تھا۔ فادر آف عرب فلاسفی الکندی اور مشہور میتھمیٹیشین الخوارزمی بھی مامون کے دربار میں ریسرچ کیا کرتے تھے، اور اسی ریسرچ کے دوران الخوارزمی نے میتھمیٹکس کے الجبرا اور الگوریدم کے کنسیپٹ متعارف کرائے، جو کہ آج بھی مختلف ایجادات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویورز، ہارون اور مامون کے دور میں کیے جانے والے ان اقدامات کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اگلے 500 سال تک جدید سائنس اور علم کا گڑھ بن گئی۔ مامون مختلف قسم کی مذہبی ڈیبیٹس بھی کرایا کرتا تھا۔ اس کے مذہبی نظریے کی مخالفت کرنے پہ اس وقت کے کئی علماء کو قید بھی کر لیا گیا، جن میں امام احمد بن حنبل، جو اس کے دربار میں احادیث جمع کرنے کا کام کر رہے تھے، سر فہرست تھے۔ ویورز، علماء پہ یہ ظلم مامون کے بعد آنے والے حکمرانوں کے دور میں بھی جاری رہا۔ مامون کی موت کے بعد اس کا بھائی المعتصم سلطنت کا 8واں خلیفہ بنا۔
اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے ترک غلاموں کی ایک فوج تیار کر رکھی تھی جسے اس کا بھائی مامون سلطنت کے اندر بغاوتوں کو کچلنے اور بازنطینی سلطنت پہ حملوں کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ المعتصم نے اپنے بھائی کی بہت سی پالیسیز کو جاری رکھا، اگرچہ اسے سائنس اور ریسرچ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ریسرچ کا کام بھی جاری رکھا۔ اس نے اپنی غلام ترک فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے۔ سن 836 میں اس نے سلطنت کا دارالخلافہ بغداد سے سمارا منتقل کر دیا، جہاں ترکوں کو بہت سے اونچے عہدے عنایت کیے گئے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سلطنت کے کئی اہم فیصلے ترکوں کے ہاتھ چلے گئے۔ عرب اور ایرانی اشرافیہ جنہوں نے سلطنت کے ابتدائی دور میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، ایک طرح سے سائیڈ پہ لگا دیے گئے۔ سن 842 میں معتصم کی موت کے وقت سلطنت کے تمام امور ترک کنٹرول کر رہے تھے، یہاں تک کہ اگلے خلیفہ معتصم کے بیٹے الواسق کے انتخاب میں بھی ترکوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ الواسق کا دور مختصر اور اپنے والد کی پالیسیز کا تسلسل تھا، اور اس دور میں بھی بڑے حکومتی عہدے ترکوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن اس کا بھائی اور جانشین المتوکل طاقت کے اس توازن کو تبدیل کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ المتوکل اسلام کے بہت قریب تھا، اور خلیفہ بنتے ہی اس نے علماء پہ ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل کو بھی رہا کیا، جو کہ مامون کے دور سے یعنی تقریباً 20 سال سے قید میں تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ترکوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے خلیفہ کے اختیارات کو دوبارہ بحال کیا، لیکن ان تمام محاذوں کے لیے وہ ترک غلام سپاہیوں پہ ہی انحصار کیا کرتا تھا۔ چنانچہ انہی سپاہیوں میں سے ایک نے اس کے بیٹے المنتصر کے ساتھ مل کے اسے قتل کرا دیا، اور یہ ایک منفرد عباسی خلیفہ بن گیا جسے اپنے گارڈز نے ہی قتل کر دیا۔ متوکل کی موت کے بعد ترک دوبارہ سے طاقتور ہو گئے۔ اگلے 4 خلفاء کو ترکوں نے باری باری تخت پہ بٹھایا، اور کچھ ہی عرصے میں انہیں قتل کر کے ان سے حکومت چھین لی جاتی۔ اس دور کو انارکی ایٹ سمارا کہا جاتا ہے، جس میں عباسی خلفاء کی کوئی ذاتی حیثیت نہ تھی، بلکہ سلطنت کی بھاگ دوڑ ایک طرح سے ترکوں کے ہاتھ میں تھی۔ ویورز، 10 سال کی اس ہنگامہ آرائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ مصر اور شام کا زیادہ تر حصہ عباسیوں کے ہاتھ سے نکل کے فاطمیوں کے ہاتھ چلا گیا۔ سن 870 میں معتمد کے تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی اس انارکی اور چینا جپٹی کے دور کا خاتمہ ہوا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کے بھائی الموفق کی فوج میں خدمت کی وجہ سے ترک جنرل سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں اصل طاقت الموفق کے پاس رہی۔ اس نے اپنے بھائی معتمد یعنی وقت کے خلیفہ کو نظر بند کر رکھا تھا۔ المعتمد کی موت کے بعد الموفق کا بیٹا المعتدد اگلا خلیفہ بنا۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ المعتدد ایک اعلیٰ پائے کا سفارتکار تھا، اور اپنے باپ دادا کے برعکس وہ ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو ہر وقت تیار رہتا جن کو شکست دینا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلطنت کے لیے بہت سے اچھے فیصلے کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی کوششوں سے مصر اور شام کا علاقہ دوبارہ سے فتح کر لیا گیا، اور وہ سلطنت کے دارالخلافے کو سمارا سے واپس بغداد منتقل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن ان کامیابیوں کے باوجود وہ خلافت عباسیہ کی ڈوبتی کشتی کو بچا نہ سکا۔ اس کی موت کے بعد اس کے 3 بیٹے باری باری تخت پہ بیٹھے، لیکن عباسی سلطنت اب اپنے خاتمے تک پہنچ چکی تھی۔ الرادی کے دور میں اصل طاقت عباسی فوج کے کمانڈر ان چیف کے پاس ہوتی، جسے امیر الامراء کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی گورنرز نے عباسی دربار کے اندرونی جھگڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آزادانہ طور پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور صوبوں پہ اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا، اور بغداد کو ٹیکس دینا بھی روک دیا۔ 22ویں خلیفہ المستخفی کے دور میں خلافت عباسیہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور آنے والے خلفاء مختلف وار لارڈز کی کٹ پتلی بن چکے تھے۔ حکومت کی اس خلا کا فائدہ بویا سلطنت نے اٹھایا۔ انہوں نے بآسانی بغداد پہ چڑھائی کر کے شہر پہ قبضہ کر لیا، اور اس طرح تاریخ میں پہلی دفعہ عباسی سلطنت کسی دوسری سلطنت کی ایک ویسل بن گئی۔
اگلے کئی خلفاء بویا حکمرانوں کے حکم سے تخت پہ بیٹھتے اور انہی کے حکم سے انہیں حکومت چھوڑنا پڑتی۔ لیکن القائم کے دور میں یعنی سن 1037 میں تغرل بیگ سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ سلجوقوں نے بویا سلطنت کو نیست و نابود کیا اور خلیفہ کی رڈ کو دوبارہ بحال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عباسی سلطنت کے 2 خلفاء نے سلجوق شہزادیوں سے شادی بھی کی۔ ویورز، جہاں عباسی سلطنت ایک طرف مختلف بغاوتوں کا شکار تھی تو دوسری طرف سائنس اور آرٹ خوب پھل پھول رہی تھی۔ مشہور مسلم فلاسفر الفارابی، الکندی اور ابو علی سینا نے اسی دور میں زندگی گزاری۔ ویورز، بنو امیہ سے حکومت لینے کے تقریباً 600 سال بعد سن 1258 میں منگولوں نے بغداد کا محاصرہ کیا۔ ہلاکو خان نے یہاں ایسی تباہی مچائی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آخری عباسی خلیفہ المستحسم کو ایک قالین میں لپیٹ کے گھوڑوں سے رون دیا گیا، جس کے بعد عباسی خلافت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن سن 1517 میں عثمانی سلطان سلیم نے مصر فتح کیا اور مسلمانوں کا نیا خلیفہ بن کے سامنے آیا، تو یوں خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہوگی۔ ویورز، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔